اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم امام حسین علیہ السلام اور آپ کے قافلے کا مکہ سے کوفہ کی طرف سفر آپ کو بتا رہے تھے، اور 11ویں مقام شقوق تک کا ہم نے ذکر کیا۔ آج ہم 12ویں مقام سے بات کو آغاز کر رہے ہیں۔ شقوق کے بعد اگلا جو مقام تھا اسے زرود کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ایک مشہور مقام ہے ثعلبیہ، اس سے پہلے ہے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں جو ایک اہم واقعہ اس مقام پر ہے وہ حضرت زہیر بن قین سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں کچھ خیمے لگے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں، بتایا گیا کہ زہیر بن قین اور ان کے کچھ ساتھی ہیں۔ تو یہ زہیر بن قین جو ہے، ان کا تعلق اور ان کا شمار عثمانیوں میں ہوتا تھا۔ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں اہل سنت میں سے تھے۔ تو وہ حج سے فارغ ہو کر واپس کوفہ جا رہے تھے، اور یہاں پر زہیر کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کا سفر کرنا اور حج کو چھوڑ کے واپس آنا، کوفہ کی طرف نکلنا، یہ ایک مشہور بات تھی اور سب کو خبر تھا، زہیر بھی اس کو جانتے تھے۔ تو زہیر جب واپس جا رہے تھے تو یہ ان کی کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سے سامنا نہ ہو، تو یہ عموماً جہاں امام پڑاؤ ڈالتے تو یہ آگے نکل جاتے تھے، پھر جہاں کوشش کرتے تھے اسی جگہ رکیں، سٹاپ کریں، وہاں رکیں جہاں امام حسین علیہ السلام نہ رکیں، تاکہ امام سے سامنا نہ ہو، امام سے ملاقات نہ ہو۔ لیکن یہ جو مقام تھا زرود جو ہے، یہاں پر ایسا ہوا کہ قیام کا وقت یا وہ ایک ہی بنا، تو یہاں پر زہیر نے بھی قیام کے، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بھی یہاں پر پہنچا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ زہیر اور ان کے ساتھی کھانا کھا رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کا قاصد وہاں پر آیا اور اس نے امام کا پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام زہیر آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر زہیر نے تھوڑا تو لال سے کام لیا جانے کے حوالے سے، تو اس کی بیوی تھی دلہم، یا بعض روایت کے مطابق دیلم بنت عمر۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، فرزند رسول آپ کو یاد فرما رہے ہیں اور آپ جانے کے لیے پس و پیش سے کام لے رہے ہیں، کیا ہو جائے گا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ہو کر واپس آ جائیں۔ تو خیر بیوی کے اس طرح سے بات کرنے اور کچھ اس نے تانا دیا اور کچھ اس نے ایسے بات کی کہ زہیر آمادہ ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اٹھ کر گئے۔ جاتے ہوئے زہیر بوجھل جسم کے ساتھ اور گئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد امام سے ملاقات کے بعد جب واپس آئے تو بڑے مسرت اور شادماں اور بڑے خوش آتے ہی انہوں نے اپنے خیمے اور اپنا سامان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خیام کے ساتھ منتقل کر دیے، اور ساتھ ہی اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، لہٰذا تم اپنے میکے چلی جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میری طرف سے خیر و خوبی کے علاوہ کچھ اور دیکھنا نصیب ہو۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہوں اور اپنی جان ان کے قدموں میں نچھاور کر دوں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کسی ایسی حالت میں دیکھو جس سے تم پریشان ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد اس نے حق پہ حقوق ادا کرتے ہوئے بہت سا مال و متاع اس کے سپرد کیا، اور اس کے چچا زاد بھائیوں کے ہمراہ اس کو میکے روانہ کر دیا۔ تو
یہ نیک دل خاتون جب اس نے اپنے شوہر کا مصمم ارادہ دیکھ لیا تو اس نے زہیر سے خدا حافظی کی اور کہا کہ خدا آپ کا یار و مددگار ہو اور اس سفر میں آپ کو خیر و خوبی عطا کرے۔ میری اتنی التجا ہے کہ جب بروز قیامت حسین علیہ السلام کے نانا سے ملاقات کریں تو بھی مجھے ضرور یاد کر لینا۔ تو بعض روایات کے مطابق یہ خاتون جو ہیں یہ جناب زہیر سے کہہ کے اور اصرار کر کے یہ بھی اس قافلے میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد زہیر نے اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، ان کے قبیلے اور قبیلوں کے لوگ، ان کو اپنا بتا دیا ارادہ، اور اس کے بعد ان سے الگ ہو کر امام حسین علیہ السلام تو کے پاس آ کر شامل ہو گئے امام کے قافلے میں۔ اس کے بعد جو ہے یہ مقام زرود تھا۔ اس کے بعد جو اگلا مقام، یہ مشہور مقام ہے، عموماً اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، یہ مقام ثعلبیہ یا ثعلبیہ ہے۔ یہ مقام یہ اس کا نام جو ہے وہ ایک ثعلبہ نامی ایک شخص تھا جس نے یہاں ایک پانی کے لیے کنواں کھودا تھا، اسی کے نام کی وجہ سے اس جگہ کو یہ نام دیا جاتا تھا۔ یہاں اس جگہ پہ جو اہم واقعہ ہوا اس مقام ثعلبیہ کا، وہ اہم واقعہ حضرت مسلم کی شہادت کی اطلاع ہے۔ جو روایت ہے یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلیمان اور منذر ابن مشمع الاسدی یہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم مناسک حج بجا لا چکے تو ہماری پہلی کوشش یہی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچائیں اور ان کے حالات سے باخبر ہو جائیں۔ کہتے ہیں ہم نے جلدی سفر شروع کیا اور منزل زرود پر پہنچ گئے۔ یہاں پر قیام کی غرض سے سامان اتارا تو ناگہاں دور سے اہل کوفہ میں سے ایک شخص گرد و غبار میں سے ظاہر ہوا، لیکن جب اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اپنا اصل راستہ تبدیل کر لیا۔ امام علیہ السلام نے ایک لمحہ تک تو انتظار کیا کہ اس سے ملاقات کریں، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور امام نے اپنا سفر جاری کیا۔ یہ دونوں کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم جا کے اس شخص سے ملتے ہیں اور اس سے کوفہ کے حالات دریافت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم اس کے پاس پہنچے اور سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اسدی ہوں۔ تو ہم نے بتایا ہم بھی اسدی قبیلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو اس وقت مسلم ابن عقیل، جناب مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کے پاؤں میں رسی باندھ کر بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ بس ہم اسے اپنے ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، امام بھی وہاں پر منزل ثعلبیہ پر امام نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ تو امام کے پاس ہم کہتے ہیں ہم پہنچے، امام نے سلام کیا، سلام کا جواب امام نے دیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے خبر لائے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو یہیں سب کے سامنے بتا دیں ورنہ تنہائی میں بتا دیں۔ تو امام نے اپنے اصحاب کے بارے میں کی طرف دیکھا اور کہا ہم ان سے کوئی بات چھپاتے نہیں۔ تو امام کو پھر کہتے ہم نے یہاں پر جناب مسلم کی شہادت کی خبر اور بازاروں میں ان کے لاشوں کو گھسیٹنے کے بارے میں کہا۔ کہتے یہ سن کر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما، خدا ان دونوں پر رحمت نازل کرے۔ کہتے امام علیہ السلام نے اس بات کو بار بار دہرایا۔ تو پھر ہم نے امام کو مشورہ دیا، کہا مولا آپ کو خدا کی قسم اپنے اہل بیت کو یہاں سے لے کر واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اب کوفہ میں آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کوفہ والے کہیں آپ کی دشمنی کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے جناب عقیل کے جو بھائی تھے وہاں پر موجود اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب جب کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو جناب عقیل کے باقی بیٹے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم واپس ہرگز نہیں جائیں گے، ہم مسلم کا انتقام لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام علیہ السلام نے وہی مشہور جملہ کہا لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء،
امام نے کہا ان کے بعد دنیاوی زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے جو بات کی اس مقام پر، وہاں امام نے کہا کہ خدا کی قسم، امام کے اصحاب نے امام سے جو بات کی معذرت وہ یہ کی کہ مولا خدا کی قسم کوفہ میں آپ کی اور جناب مسلم کی نوعیت میں فرق ہے۔ جب آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے تو وہاں کے لوگ بڑی حد تک آپ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ تو اب یہاں جو ایک اہم واقعہ اس مقام پر ہوا کہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی ہے تو بہت سارے وہ لوگ جو کیونکہ امام علیہ السلام کوفہ جا رہے تھے اور وہاں جانا اور پھر حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا، ظاہر ہے کہ پھر ایک حکومت کا قیام درپیش تھا، تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو مال و مقام کے لالچ میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو جب یہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر وہاں سے الگ ہو گئے، اور پھر آپ کے ساتھ بہت وہی تعداد رہ گئی کہ جو خالص آپ کے ساتھی تھے۔ اس مقام پر ایک اور چھوٹا سا واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یہاں پر امام علیہ السلام کے پاس آ کر جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے، یوم ندعو بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ بروز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اس شخص نے امام سے اس آیت کے بارے میں امام کے بارے میں سوال پوچھا، تو امام علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ ایک امام یعنی پیشوا تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے اور لوگ بھی اس کا کہنا مان کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور ایک امام اور پیشوا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ضلالت و گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اور لوگ اس کا کہنا مان کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ تو پہلا یعنی راہ راست والا گروہ بہشت میں، اور دوسرا یعنی ضلالت و گمراہی والا گروہ جہنم میں ہوگا۔ اسی بارے میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 7 میں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ بہشت میں اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ ایک اور یہاں پر ہے کہ ایک اور شخص تھا جس کا نام ابو حرہ ازدی، اس نے اس مقام پر آپ سے ملاقات کی اور اس نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، کیا چیز آپ کو حرم خدا اور حرم رسول سے یہاں لے کر آئی ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، ابو حرہ بنی امیہ نے ہمارا مال ہم سے چھین لیا، ہماری حرمت کا احترام دل سے نکال دیا، مگر میں نے صبر کیا۔ اب یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جس کی وجہ سے میں حرم الہی کو الوداع کہہ کر ادھر آیا ہوں۔ خدا کی قسم یہ ظالم و طاغوتی گروہ مجھے قتل کر کے ہی رہے گا، جس کے نتیجے میں خدا ان کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور ان کے قتل کے لیے شمشیر براں فراہم کرے گا، اور ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو ان کو قوم سبا سے بھی زیادہ ذلیل و خوار کرے گا۔ ان پر ایک عورت نے حکومت کی تھی اور ان کے اموال اور خون کے سلسلے میں ذرہ بھر بھی رحم سے کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ ایک مقام تھا، پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کی ایک بچی تھی، جب شہادت کی خبر ملی تو آپ آگے یہاں پر اس معصوم بچی کو بلا کر اس کو پیار کیا، اس کے سر کو چوما، دیر تک اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے۔ بچی نے کیفیت دیکھ کر عرض کی، فرزند رسول میرے ساتھ ایسے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہیں میرے بابا شہید تو نہیں ہو گئے؟ امام نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اگر مسلم دنیا میں نہیں رہے تو میں تمہارا باپ ہوں، میری بہن تمہاری ماں، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں اور میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں پر اس بچی نے رونا شروع کر دیا، مسلم کے خاندان والوں نے بھی گریہ کیا، اور یہاں حضرت مسلم کی عزاداری کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔